کہ آپ دیکھ رہے ہیں شبیر کی آواز. آج شبیر کی آواز میں جو ہے ایک بڑا اہم ایشو ہے جو اس وقت ملک میں ہونا نہیں چاہیے اس کو اہم ایشو، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہم نے جو ہمارے جینون ایشوز ہیں، مطلب ہمارے جو جینون ایشو آج جس کا عوام شکار ہے، پانی، بجلی، تعلیم، صحت، اس طرح کے، وہ تو کہیں دور دور تک نہ میڈیا میں نظر آ رہے ہیں، نہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آتے ہیں، نہ چینلز پہ. اخبارات میں کالموں کی شکل میں اکا دکا کچھ لوگ ہیں جو لکھ لیتے ہیں. لیکن اب دشنام ترازی، شور شرابہ، غلط بیانی، ہجوم کا انصاف، اور جو جتنی زیادہ لاؤڈلی بول سکے وہ بہت بڑا لیڈر کہلا رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم نے کس راہ کے اوپر اس ملک کو ڈال دیا ہے. گزشتہ روز مطلب بے قدر دن پہلے کی بات ہے، اسلام آباد میں ایک بیکری میں ہمارے معزز جو جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ جاتے ہیں ایک کچھ خریداری کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جسچر جو ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا اچھا، اسے پازیٹیو لے کر اسے پروموٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک اس ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ وداؤٹ پروٹوکول اور کسی اس کے بنا جو ہے جا کے خریداری کر رہا ہے. جو ہم عموماً یہاں پہ اپنے کالموں میں، اپنے پروگراموں میں ہم یورپ کے حکمرانوں کی، یورپ کے ججوں کی، یورپ کے جو لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں کے جو لوگ ہیں، جس طرح سے کینیڈا کا وزیر اعظم ہے، وہ جناب پیدل جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، بازار میں پھر رہا ہے. کبھی ہم برطانیہ کے وزیر اعظم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ناروے کے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے اپنے ملک میں ایک شخص جو ہے وہ سارے پروٹوکول کو، اس ساری جو کروفر تھا، پولیس اور سارے اس کو بالائے طاق رکھ کے ایک بیکری میں جاتا ہے، تو وہاں ایک واحد انسان جو ہے، جو پوری دکانداری کے جو اصول، ضوابطے، قانون ہیں، ان ساروں کو بالائے طاق رکھ کے انہیں پہچاننے کے بعد ان کے ساتھ بدتہذیبی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، نازیبا الفاظ بولتا ہے. یہاں تک تو بات مطلب یہ تھی کہ اس دکان کے اندر یہ رہی. وہاں پہ کسی نے اس کے مطلب ایک ویڈیو بھی بنا لی، اس کو وائرل کیا. پھر وائرل ہونے کے بعد پھر مختلف طبقات جو ہیں وہ سامنے آئے. بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک اصول ہے، دکانداری کا، کاروبار کا ایک اصول ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. آپ چلے جائیے، یورپ میں جائیں، آپ یہاں تک کہ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، گاہک جو ہوتا ہے وہ کیونکہ آپ کا، اس کے ساتھ آپ کا کاروبار جڑا ہوا ہے، اس سے آپ کی ترقی ہے، اس سے آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ گاہک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا طریقہ سلیقہ ہی نہیں آیا، نہ کسی نے سکھایا ہے. تو کسٹمر از آلویز رائٹ کے جو مطلب قانون کی یا اصول کی جو بین الاقوامی جو اصول ہے، اس کی دھجیاں ہم نے دیکھی ہیں یہاں پر پاکستان میں، خصوصاً پنجاب میں آپ کہیں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، روڈ پہ چلے جائیں، ریڑھی والے کے پہ چلے جائیں آپ. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہٹ کے، کہ وہ تو ایک واقعہ ہو گیا اور مطلب یہ افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے کہ یہ اوورآل ہمارا ایک مجموعی رویہ ہے. ہمارا سیل مین ٹرین نہیں ہے، ہمارا دکاندار ٹرین نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے جہاں دکان کھولتا ہے بیٹھ جاتا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کسٹمر کے ساتھ. اور پھر ایسے کاروبار عموماً بند ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں نے ابھی مطلب ایک پوسٹ لگائی اپنے سوشل میڈیا پہ، تو وہاں پہ جو کامنٹس آئے اس میں بھی ایک پارٹی کے جو نمائندے، یہ جنرل میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی ایک بین الاقوامی اس کے اوپر، لیکن انہوں نے ایک پارٹی کے حوالے سے اس کو لیا اور کہ جناب وہ جی یہ اب ٹرینڈ بدل گئے ہیں، جو جتنا بدتمیز ہے اتنا اس کو کاروبار چلتا ہے، اس دکان کی سیل بڑھ گئی. لعنت ہے اس طرح کے کام پہ اور کاروبار پہ اور اس طرح کی سوچ کے اوپر کہ ہم نے اگر گالی گلوچ کر کے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیا کلچر جو ہے ہم ملک میں ٹرینڈ جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں. اس سے مطلب جو ہے ہمیں ہماری اب یہ سوال اب جو ہے نا ایک اس کے پاس جاتا ہے، ہماری الیٹ کے پاس، ہماری جو حکمران الیٹ ہے، ہمارے پولیٹیکل ہے، ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں اور اس طرح کے دوسرے، کہ بھئی آپ سب نے مل جل کر آپ نے تشدد کی سیاست کو فروغ دیا ہے، مطلب کہہ لیں کہ نفرتوں کی ایک سیاست کو فروغ دیا ہے کہ اب کسی کی جو ہے. اور پھر یہ جو مطلب عمران پروجیکٹ ہے یا جو یہ گرو ہے یا گروپ ہے جو بھی ہے، مطلب پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت پاپولر ہے. میں تو اس کو قطعاً پاپولر نہیں مانتا. اس کو پاپولر کرنے میں حکومت کا اپنا ہاتھ ہے کہ ان کے اوپر خواہ مخواہ کے بہت سارے دباؤ ڈالے ہوئے ہیں، جس سے جو ہے نا تھوڑی سی بات بھی جو ہے نا آگے نکلتی ہے. آپ ان کو نکلنے کے بعد جو وہ کرتے ہیں قانون کے مطابق فیصلہ لیں جو ہو
سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو ایک نیا ٹرینڈ ڈالا ہے، نہ کسی کا باپ محفوظ ہے، نہ کسی کی ماں محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کوئی پرنسپل محفوظ ہے، نہ وائس چانسلر محفوظ ہے، نہ کسی ادارے کا سربراہ محفوظ ہے، نہ کوئی وزیر اعظم محفوظ ہے، یہاں تک کہ دنیا کا جو ان کے خلاف جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ترین آدمی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں ایک اور مطلب طرح کی اب نئی ایک یہاں پہ ہم نے بے شمار طرح کی جو ہے نا ہم نے وہ ایک کیا کہتے ہیں غلط طریقے کا رائج کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ بیکری جو جہاں پہ یہ وقوع ہوا، ظاہر ہے اگر وہ وقوع ہوا تو حکومت کو اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق ایکشن بھی لینا چاہیے، لیکن بے شمار لوگ جو ہیں کوئی یورپ میں بیٹھے ہیں کوئی ادھر، انہوں نے جناب اعلان کرنے شروع کر دیے کہ جی ہم اس لڑکے کو یا اس کو جو ہے ہم اپنی طرف سے کام کروا کے دیں گے اگر اس نے کام نکال بھی دیا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، خصوصاً موب جتھے ان کے ذریعے جو لوگ مارے جاتے ہیں تو وہاں پہ انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح سے کوئی جتنے بھی یہ کام چل رہے ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں کہ آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں، کس طرح کی روایت پیدا کر رہے ہیں، انارکی ملک میں آ رہی قانون کی خلاف ورزی تو جو ہے حکومت کو جو ہے خصوصاً جو ہماری انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کو شہریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جو کلپرٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، کہیں انہوں نے کوئی فیکٹری بنائی ہے یا پھر جو بڑے بڑے اسٹور ہیں ڈپارٹمنٹل ہیں، ان کے کاروبار کا دار و مدار بھی اسی کے اوپر ہے کہ ان کے سیلز مین اچھے ہوں، ان کے پاس کام کرنے والے لوگ اچھے، ان کی سکروٹنی کریں۔ اب ذہنی بیماری کا یہ عالم ہے کہ اب ذہنی بیمار لوگ ہیں نا، یہ سارے ہم جتنے بھی ہیں جو تھوڑی تھوڑی باتوں کو برداشت نہیں کر رہے، اپنی سیاسی پارٹیوں کو اور اپنے جو ہمارے جو پسندیدہ لوگ ہیں ہم ان کے مطابق ان کی پروموشن اور ان کے فروغ کے لیے جب ہم دکانوں پہ جا کر اپنے کسٹمر کے ساتھ یہ رویہ کریں گے تو کاروبار تو بند ہوں گے ہی، لیکن اس سے سوسائٹی میں ایک پینک بھی پھیلے گا۔ تو ایک تو ان کا ذہنی رجحان کا ٹیسٹ لینا چاہیے، صرف کاروباری لوگوں کو نہیں بلکہ سرکاری سطح پہ بھی ایک ادنا سا جو پی این ہے، ایک پولیس والا ہے، ایک کانسٹیبل ہے، ایس ایچ او ہے، یا بڑے لیول کے لوگ جو سی ایس ایس پی آفیسر بھی بن رہے ہیں، ان ساروں کے جو ہے ایک باقاعدہ جو ہے اس کے بغیر ان کو کہ ان کے ذہنی رجحانات کیا ہیں، ان کا جھکاؤ کدھر ہے، یہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ریاست کے خلاف کس طرح سے، عوام کے ساتھ کیسا ان کا رویہ ہوگا، ان کا جو ہے سوسائٹی کے ساتھ ان کا کیسا، کیا یہ ایکٹ کیا کریں گے، کسی وقت کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ان کا رویہ کیا ہوگا، ان سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے ان کی اسکریننگ ضرور کریں، ورنہ جو ہے وہ پھر کوئی بھی یہاں پہ محفوظ نہیں رہے گا، کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کسی کا کوئی کاروبار محفوظ نہیں رہے گا، جس کا جو دل کرے گا وہ ایک جاہل ترین آدمی اٹھے گا اور آپ کی بے عزتی کر دے گا اور اٹھے گا آپ اس کے خلاف ہیں، آپ اس کے مخالف ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہر آدمی دوسرے کا مخالف ہے، ہر آدمی دوسرے کے گریبان کو پکڑ سکتا ہے، اس کی عزت اچھالتا ہے کہیں بھی، اور پھر اگر ان کو پروموٹ کرنے والے اپنے اپنے جو پسندیدہ لوگوں کو پروموٹ کرنے والے، مخالفت کرنے والے اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے رہے جس طرح سے یہاں پاکستان میں یہ ایک نیا چلن شروع ہو گیا، تو پھر یہ تو بھول جائیے کہ یہ ملک جو ہے یہاں پہ کوئی مطلب جو ہے امن ہوگا، یا ہم سارے ہی زد میں آئیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، آپ بھی سوچئے، ہم تو جتنی بات کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، سب لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔